الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی عطا فرمائی ہے. اس زندگی کو اللہ تعالیٰ نے گزارنے کے طریقے، اصول، ضوابط، قوانین، ہدایات، نصیحتیں بھی بیان فرمائی ہیں. سمجھدار انسان وہی ہے کہ جس نے زندگی دی ہے اس زندگی دینے والے سے اس کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کے اصول پوچھیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے. ہم اگر اپنی زندگی میں بہاریں چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، پریشانیوں سے، مسائل سے چھٹکارا چاہتے ہیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہی پوچھنا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہی کی ہدایات پر، نصیحتوں پر عمل کر کے زندگی کا سکون تلاش کرنا ہوگا اور پانا ہوگا. زندگی اللہ دیں، صحت اللہ دیں، روزی اللہ دیں، جسمانی اعضاء اللہ نے بنائے، سب اللہ تعالیٰ دیں. اور جب زندگی گزارنے کے اصولوں کی بات آئے، طریقے کی بات آئے کہ کن ہدایات پر زندگی گزارنی چاہیے، وہ ہم دوسروں سے پوچھیں تو ہم کبھی بھی اپنی زندگی میں سکون نہیں دیکھ سکتے، چین نہیں دیکھ سکتے، راحتیں نہیں دیکھ سکتے. تو چین اور سکون اور راحت کا ذریعہ، طریقہ، نصیحت جو اللہ نے کی ہے وہی ہے ہمارے لیے. اسی میں سکون ملے گا. کہیں اور یا کسی اور اس کے طریقے پر ہم چلنا چاہیں اور سکون حاصل کرنا چاہیں تو یہ ناممکن ہے. بہرحال آج ہماری زندگی کا ایک بہت بڑا مسئلہ جو بنا ہوا ہے، اور آج سے نہیں، یہ بہت پرانا مسئلہ ہے. پریشانیاں اور مصیبتیں، مختلف قسم کی الجھنیں، ٹینشنیں، یہ انسان کے ساتھ ایسی لگی ہوئی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم زندگی کے سکون سے محروم ہیں، راحت سے محروم ہیں. ہر شخص چاہتا ہے کہ میں امیر بن جاؤں، مالدار بن جاؤں، بڑا گھر ہو، بڑی گاڑی ہو، کام کاروبار ہو، تو میں بس سکون سے رہوں گا. ہر شخص نے یہ سوچا ہے اور زندگی اپنے دل و دماغ میں یہ خاکہ بنایا ہے کہ اتنی دولت جمع کر لوں، اتنا کام کاروبار، بینک بیلنس، بزنس بنا لوں تو میں بہت سکون سے رہوں گا. جبکہ ہم نے دیکھا، ہم سبھی دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کے پاس دنیا بہت ساری ہے وہ زیادہ پریشان ہیں، سکون میں نہیں ہے. تو جب دنیا کی چیزیں بہت ساری ہوں، اس میں بھی سکون نہیں ہے، اس میں بھی سکون نہیں ہے، تو سکون کہاں سے ملے گا؟ اس کی طرف غور کرنا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تلاش میں تھا کہ میری حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اگر ملاقات ہو گئی تو وہ اللہ کے نبی ہیں، تو میں ان سے دعا کراؤں گا. تو اس تلاش میں وہ گھوم رہا تھا کہ اللہ کے نبی ہیں، ان کی دعا قبول ہوگی.
تو ایک وقت ایسا آیا، ایک موقع ایسا آیا کہ اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زیارت و ملاقات کا شرف حاصل ہو گیا. تو جب اس کو معلوم چلا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہی ہیں تو بہت خوش ہوا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ آپ کی تو تلاش ایک عرصے سے تھی، اور آج میری وہ مراد اور چاہت اور تمنا پوری ہو گئی ہے. میں نے آپ سے ایک دعا کروانی ہے، میں آپ سے ایک دعا کرانا چاہتا ہوں، اور اس دعا کا کرانے کا آپ سے کرانی تھی، اس لیے آپ کی تلاش تھی کہ آپ کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کریں گے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے کہا کہ تم کیا دعا کرانا چاہتے ہو، کس طرح کی دعا کرانا چاہتے ہو؟ وہ کہنے لگا میں فقیر ہوں، تنگ دست ہوں، غریب ہوں، مسکین ہوں، بدحال ہوں، محتاج ہوں، اور حالات کا ستایا ہوا ہوں. زندگی میں سکون نہیں دیکھا میں نے، مالداری نہیں دیکھی، سکھ نہیں دیکھا، راحت نہیں دیکھی، غربت دیکھی ہے، فقر دیکھا ہے، فاقہ دیکھا ہے. تو اب میں ان چیزوں سے نہ تنگ آ گیا ہوں، اور میں آپ کے پاس اسی وجہ سے آیا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، کیونکہ نبی کی دعا اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا دعا کروں؟ کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے یہ کہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میں بھی مالدار ہو جاؤں اور مالداروں کی طرح مزے اڑاؤں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا. نبی جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے امت کا بہت خیر خواہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے اندر اپنی قوم، اپنی امت کی خیر خواہی بہت ڈالی ہوتی ہے، اور وہ مصلحت بھی جانتا ہے کہ تمہارے حق میں کیا بہتر ہے کیا بہتر نہیں ہے. انبیاء علیہ السلام کو معلوم ہے، جیسے ایک باپ کو اپنے بیٹے کے حالات معلوم ہوتے ہیں کہ اس بیٹے کے لیے کیا بہتر ہے، کون سی دکان بہتر ہے، کون سا کاروبار اس کو لگا کر دوں. اگر ایک بیٹا کمزور ہے تو باپ اس کے حساب سے کاروبار لگا کر دیتا ہے. تو نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکمت اعلیٰ درجے پہ دی ہوتی ہے کہ وہ اپنی امت کے لوگوں کے حالات کے مطابق دعا کرتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھتے تھے اس کے حالات. آپ نے اس کی خیر خواہی کے لیے فرمایا ٹھیک ہے میں تمہاری دعا کو کرتا ہوں، تم ایک کام کرو، تم سارے اطراف میں چکر لگاؤ، اپنے علاقوں میں، اپنے شہر میں، اپنے ملک میں، اور جو تمہیں آدمی دیکھنے میں بڑا بہترین معلوم ہو، مالدار دکھے، گاڑیاں دکھیں، کاروبار دکھے، اور تمہیں لگے کہ یہ بندہ سب سے زیادہ خوش ہے، تو مجھے بتا دینا، میں اللہ تعالیٰ سے کہوں گا اللہ اس کو ایسا بنا دے. اس شخص نے کہا تو بڑی اچھی بات ہے، تو آسان ہے، یہ تو بہت آسان کر دیا آپ نے. کہ دنیا میں اتنے سارے لوگ گھوم رہے ہیں تو میں ان جیسا بننے کی آپ سے درخواست کر اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیجیے گا، بن جاؤں گا میں. وہ بڑا خوشی خوشی تلاش میں نکلا. اب جب جس کو دیکھے کہ اس کا یہ بڑا خوش معلوم ہو رہا ہے، بڑی اچھی گاڑی میں گھوم رہا ہے، بڑا اچھا گھر ہے جس کا، اس کے پاس جائے آپ کیسے ہیں، یہ گاڑی آپ کی ہے، یہ گھر آپ کا، یہ ساری چیزیں آپ کی ہیں، آپ تو بہت مزے میں ہیں. میں مزے میں ہوں، مجھ سے پوچھو میری کیا حالت ہے، کیا ہوا، سب کچھ تو ہے. جب وہ اپنے دکھڑے سنائے تو یہ کہے میں نے ایسا نہیں بننا، یہ کہے میں نے ایسا نہیں بننا. پھر تلاش میں نکلے. پھر اس کو ایک اور ملا، بڑا کاروبار چمکا ہوا ہے، اور بڑا دولت میں، بڑے عیش و آرام میں بیٹھا ہوا ہے، بچے بھی گھوم رہے ہیں دائیں بائیں، بڑا اس جیسا بنتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتا ہوں اس جیسی کی دعا کر دیں. اس سے جا کر پوچھیں بھائی یہ سارا کچھ آپ کا ہے، اب تو بڑے مزے میں ہیں، بڑی دولت ہے، بڑے مزے ہیں دنیا کے، عیش و آرام کا سارا سامان ہے، آپ کے پاس تو کوئی غم اور دکھ اور تکلیف ہی نہیں ہے. اس نے کہا بتاؤ میرے پاس کیا دکھ اور تکلیف ہے. یہ تم اپنے دکھڑے جب وہ سنائے تو پھر یہ کہنے میں نے ایسا نہیں بننا. اس طرح کرتے کرتے وہ گھومتا رہا، مہینوں گزر گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں آئے.
آخر میں اس کو ایک شخص نظر آیا جو بہت بڑا سونار تھا، جواہر یعنی ہیرے اور سونے کی دکان دی، اور اس کے بیٹے اس دکان پر گھوم رہے تھے، کاروبار چل رہا تھا۔ اس نے کہا یہ وہ نہ ہو، یہ ہے سب سے زیادہ زبردست انسان۔ کتابوں میں اسی طرح یہ واقعہ لکھا ہے۔ تو یہ بڑا خوش ہوا کہ بس اب آخری ہے، بس اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہوں گا ایسا بنا دے۔ اس شخص کے پاس یہ جو مالک تھا وہ بیٹھا ہوا تھا اور اس کے نوجوان بیٹے دائیں بائیں گھوم رہے ہیں۔ اب اس شخص سے آ کر کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی تھی اور میں نے ان سے تمنا کی تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ تم اظہار کر دو، بندہ دکھا دو، دعا ہو جائے گی، ویسے ہو جاؤ گے۔ تو میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہی کہنے والا ہوں کہ آپ جیسا بننا ہے، کیونکہ آپ مجھے سب سے اچھے لگ رہے ہیں۔ جواہرات کی دکان ہے، ہیرے جواہرات، اور بچے آپ کے ماشاءاللہ بڑے فرما بردار، ینگ، لمبے تڑنگے، صحت مند گھوم رہے ہیں، تو آپ ہی کی طرح بننا چاہتا ہوں۔ میں ایسے تھوڑی دیر بیٹھے ذرا گاہک چلے ہیں، پھر تم سے بات کرتا ہوں۔ اچھا، یہ بھی لگتا ہے پریشانی ہے، تو بیٹھ گیا۔ اس نے کہا کہ نہیں، یہ تم جو یہ مزے دیکھ رہے ہو نا، اور یہ بچے دیکھ رہے ہو نا، یہ مزے نہیں ہیں، میں بہت پریشانی میں ہوں۔ کیا پریشانی ہے؟ کہا کہ میں بھی بہت جوان حسین تھا اور میری بیوی بھی جوان اور حسین تھی، شادی ہو گئی ہماری۔ شادی کے بعد ابھی بچے نہیں ہوئے تھے، بیوی جوانی میں اس کو بیماری لگ گئی، اور ایسی بیماری لگی کہ اس کو یعنی موت کی کشمکش میں، یعنی مرنا ہے بس۔ جب اس کے مرنے کا وقت آیا تو اس نے مجھے اپنے پاس بلایا کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ شوہر نے کہا میں اس سے تو بہت محبت کرتا ہوں۔ شوہر ہے، بیوی سے محبت کرنا تو عبادت ہے، اور اس کے علاوہ کسی اور عورت سے محبت کرنا گناہ ہے، ناجائز۔ میں تو بہت محبت کرتا ہوں تم سے۔ آگے اب میں مر جاؤں گی، تم دوسری شادی کر لو گے؟ ہاں، یہ تو بے وفائی ہے۔ بیوی نے کہا تو بے وفائی ہے، یہ کیسی محبت ہے؟ ہمارے حضرت نے بھی اس کتاب میں واقعہ لکھا ہے۔ تو بیوی نے کہا یہ تھوڑی کوئی محبت ہے، پکا وعدہ کرو میرے مرنے کے بعد دوسری شادی نہیں کرو گے۔ تو اس نے کہا چلو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں۔ بیوی نے کہا مجھے تمہارے وعدے پہ یقین نہیں ہے۔ کیسے یقین آئے گا؟ اپنے آپ کو نامرد کرو۔ تو بیوی کے کہنے پہ اس نے اپنے آپ کو نامرد کر دیا، یعنی مردان کی جو صلاحیت ہے اس کو ختم کرا دیا، نامرد ہو گیا۔ کہہ رہا ہے بیوی کی محبت میں نے سارا کام کر لیا۔ اب جب بیوی کے مرنے کا انتظار تھا، وہ تو مری نہیں، صحت مند ہو گئی، اس کی بیماری دور ہو گئی، وہ صحت مند ہو گئی اور اس کو شفا ہو گئی۔ اب وہ صحت مند جب ہو گئی تو اب وہ میرے ساتھ کہاں رہتی ہے؟ اس نے مجھ سے طلاق لی، دوسری شادی کری، سارے بچے دوسرے شوہر کے۔ یہ سارے بچے جو تمہیں دکھ رہے ہیں نا، یہ دوسرے شوہر کے۔ اس کی میری بیوی تو مجھ سے گئی دوسری شادی کر کے، دوسرے شوہر کے بچے، میرا کوئی بچہ نہیں ہے۔ میں زمانے کا سب سے زیادہ دکھی انسان ہوں کہ میرے سامنے لڑکے گھوم رہے لیکن میری اولاد نہیں ہے۔ تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا میں جیسا ہوں ویسے ہی رہوں گا، میں جیسا ہوں ویسے ہی رہوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی ہم تمہاری مصلحت جانتے تھے، ہم تمہارے بارے میں جانتے تھے، ہم تمہیں پہلے کہہ سکتے تھے کہ جیسے ہو ویسے رہ لو، لیکن تم کہتے نبی ہو کر دعا نہیں کر رہے، تم ہمیں اپنے خیر خواہ نہیں سمجھتے، تم ہم سے بدظن ہو جاتے۔ ہم نے تمہارے لیے وہ دعا نہیں کری، ہم نے پہلے تمہیں زمانے کا چکر لگوائے۔ جب تم نے زمانے کے حالات دیکھ لیے کہ اس دنیا میں کوئی بھی خوش نہیں ہے، اس دنیا میں ہر شخص غم اور دکھ اور صدموں کا سہ رہا ہے۔ جو جس حال میں اللہ نے جس کو رکھا ہے وہ حال اس کے لیے بہت بہتر ہے۔ اسی کو کہتے ہیں شکر و قناعت، اسی کو کہتے ہیں۔ یہ بات میں گزشتہ کئی اعتبار سے سمجھا رہا ہوں کہ جس حال میں اللہ نے مجھے رکھا ہے، آپ کو رکھا ہے، وہ حال میرے لیے، آپ کے لیے بہت بہتر ہے۔ کوشش سے منع نہیں ہے، محنت سے منع نہیں ہے، کوشش کرنی ہے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھنا، نوکری بھی کرنی ہے، کام کاروبار بھی کرنا ہے،
بہتری کی طرف جانا ہے، لیکن اللہ کا شکر اور قناعت کہ اللہ آپ کا بہت شکر ہے، میں بہت اچھا ہوں، بہت سے اچھا ہوں، بس یہ چیز پیدا کرنی ہے تو زندگی میں سکون آ جائے گا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس چیز سے زندگی میں سکون آ سکتا ہے، اس کے علاوہ اگر تم چاہو کہ وہ مالدار جیسا بن جاؤ، اس مالدار جیسے بن جاؤ، تم مالداروں میں سکون نہیں پاؤ گے۔ یہ کتنی یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے میں کتنی عبرت والا نصیحت سبق آموز واقعہ ہے کہ انسان ہمارے اندر کیا ہے، ہم کسی کی گاڑی اچھی دیکھنے تمنا ہوتی ہے گاڑی مجھے مل جائے، وہ گاڑی میں جو بیٹھا ہوا اس سے پوچھو کیا حال ہے، اے سی میں کیا ہے، اے سی میں بھی وہ بیچارہ تپ رہا ہوتا ہے، اے سی کے اندر وہ تپ رہا ہوتا ہے، اس کا دل جل رہا ہوتا ہے، کسی نہ کسی غم اور دکھ میں انسان چل رہے ہیں۔ اس لیے ہمارے اکابرین فرماتے ہیں یہ دنیا میں جنت کے مزے مت تلاش کرو، جنت بعد میں ہے، اس میں مزے ہی مزے ہیں، دنیا میں غم بھی ہیں، خوشیاں بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، لیکن یہ سارے غموں میں زندگی عافیتوں کے ساتھ گزر جائے نا بھائی، زندگی عافیت کی تو گزارنی ہے، تو عافیت کی زندگی، سلامتی کی زندگی، چین اور سکھ کی زندگی گزر جائے، اس کے لیے کیا ہے کہ اللہ والے بن جاؤ، نیک بن جاؤ، عبادت گزار بن جاؤ، اللہ کو راضی کرنے والے بن جاؤ، تو جس حال میں اللہ نے رکھا ہے اسی حال میں اللہ مزے کی زندگی دے دیں گے۔ جیسے ہمارے حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اللہ والوں کو چٹنی روٹی میں وہ مزہ دے دیتے ہیں جو مالداروں کو بریانی اور قورموں میں نہیں ملتا۔ یہ بات سمجھنے کی ہے، یہ اللہ والوں کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی غریب آدمی ہو، فقیر ہو، لیکن ہو اللہ والا، اللہ کا نیک بندہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کو چٹنی اور بھوسی ٹکڑوں میں وہ مزہ دیں گے جو مالداروں کو بریانی میں مزہ نہیں آئے گا، کہ بریانی کھانے مزہ ہی نہیں ہے زندگی میں۔ اصل چیز کیا ہے؟ اللہ والے بن جائیں، اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں، اللہ کے عبادت گزار بن جائیں، اللہ کے فرما بردار بن جائیں، اللہ تعالیٰ کو سے معافی مانگنے والے بن جائیں، اللہ کو راضی کر کے زندگی گزاریں۔ جس حال میں ہوں گے اللہ عافیت سے گزار دیں گے، کہ دنیا کی زندگی عافیت سے گزر جائے گی، نہیں تو حالات کا شکار ہو سکتے ہیں، پریشانیوں کا سامنا کر سکتے ہیں، زندگی میں پریشانی آئیں گی، لیکن اللہ والے بن کر زندگی گزاریں گے، عافیت ہو جائے گی، اللہ کی مدد ہوگی، اللہ کی مدد ہوگی، سہارا ہوگا۔ دیکھیں نا بھائی، ایک عام آدمی ہوتا ہے اس پر بھی پریشانی آتی ہے، اور ایک اللہ والے ہوتے ہیں ان پر بھی پریشانی آتی ہے، اللہ کے نیک بندوں پر، لیکن اللہ کے نیک بندے پریشانی میں بھی کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے سکون سے بیٹھے میں، اور جو اللہ سے دور ہوتا ہے وہ پریشانی میں خودکشی کر لیتا ہے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اس کو اللہ کا سہارا حاصل نہیں ہے۔ اس نیک بندے کو اللہ کا سہارا حاصل ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سہارا دیتے ہیں پریشانی میں اللہ اس کو سہارا دیتے ہیں، اس لیے پریشانیاں ایسی ہیں اس کے اوپر سے گزر جاتی ہیں، اللہ کے نیک بندوں میں سے پریشانیاں اوپر سے گزر جاتی ہیں، اندر نہیں جاتی، اور جو اللہ کے غافل بندے ہوتے ہیں جن کے دل میں اللہ نہیں ہوتے تو پریشانیاں کہاں جاتی ہیں؟ ان کے دل میں جا کر ان کو پریشان کرتی ہیں، پھر وہ خودکشیاں کرتے ہیں، ٹینشن ڈپریشن کی مختلف قسم کی گولیاں کھاتے ہیں۔ ہمارے حضرت اس کی مثال دیا کرتے تھے کہ بھائی ایک گھڑی ہوتی ہے جو واٹر پروف نہیں ہوتی تو پانی اس کے اندر جاتا ہے اس کو خراب کر دیتا ہے، ایک گھڑی ہوتی جو واٹر پروف ہوتی پانی اوپر رہتا ہے اس کو خراب نہیں کرتا۔ تو اللہ والے جب اللہ کی محبت ہمارے دل میں آ جائے گی، اللہ کا تعلق آ جائے گا تو پھر پریشانیاں اوپر رہیں گی، اندر نہیں آئیں گی، ہم بن جائیں گے غم پروف۔ ہم کیا بن جائیں گے؟ غم پروف۔ اور اگر ہم نے اس دل میں اللہ کی محبت پیدا نہیں کری تو پھر ہم ہوں گے محفوظ نہیں ہوں گے، جیسے بغیر واٹر پروف گھڑی ہوتی پانی گھستا ہے، یہ غم بھی ہمارے اندر گھسیں گے۔ حضرت اس کی ایک مثال اور دیا کرتے تھے، کشتی ہے پانی کے اوپر ہے چل رہی ہے، جب کشتی میں پانی گھسا اب کشتی ڈوبے گی، سب کو لے کر ڈوبے گی۔ اللہ والے غم آتے ہیں، غم نیچے رہتے ہیں، اور اللہ کے جو نافرمان ہوتے ہیں غم ان کے اندر گھس جاتے ہیں، وہ ڈوب جاتے ہیں، ان کا کاروبار تباہ ہو جاتا ہے، وہ برباد ہو جاتے ہیں، وہ ٹینشن میں چلے جاتے ہیں، وہ ہارٹ فیل ہو جاتا ہے، وہ نا امیدی مایوسی کی زندگی گزارتے ہیں کیونکہ غم ان کے اندر گھس گئے ہیں۔ تو اگر اس دل میں اللہ کی محبت ہوگی تو غم نہیں آئیں گے، اس دل میں اگر اللہ کا تعلق ہوگا تو غم ادھر نہیں آئیں گے، باہر رہیں گے، دور رہیں گے، غم ہمارے دل میں نہیں گھسیں گے۔ اگر غم اور دنیا کی یہ آزمائشیں اور تکلیفیں اور جو حالات چل رہے ہیں یہ اگر دل میں گھس گئے تو ہم ٹینشن ڈپریشن میں مختلف قسم کی مسائل اور پریشانیاں، آپ زیادہ جانتے ہیں جو حالات چل رہے ہیں کہ آج سب سے زیادہ گولیاں کون سی ہر وقت شارٹ رہتی ہیں؟ یہی والی سکون کی گولیاں ملتی بھی نہیں ہیں، وہ اتنی پابندیاں لگاتے ہیں ان گولیوں پر، بلیک میں اتنی زیادہ بکتی ہیں، یہی گولیوں پر پابندی لگتی ہے اور بلیک میں بک بھی نہیں ہے، کیونکہ لوگوں نے یہ سمجھتے ہیں اس گولی کو کھا کر سکون ملے گا، نہ
اس گولی کو کھا کر 3 گھنٹے کا سکون ملے گا، اللہ کی محبت حاصل کر کے زندگی بھر کا سکون ملے گا، اللہ کو راضی کر کے زندگی بھر کا سکون ملے گا۔ اس لیے یہ جو ایک فارمولہ ہے، اس سارے بیان کا خلاصہ ہے، یہ جو ایک بات میں نے عرض کی، یہ اللہ کرے ہمارے دل و دماغ میں اتر گئی تو انشاءاللہ ہماری زندگیوں میں اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کو غم پروف بنا دیں گے، غم پروف۔ بس شرط یہ ہے کہ دل میں اللہ کو بٹھائیں، اللہ کی محبت، اللہ کی دین کی محبت اور اللہ والوں کی محبت، قرآن کی محبت، نماز کی محبت، عبادت کا شوق، نیک کاموں کا شوق اپنے دل میں بٹھائیں، تاکہ یہ دل اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہوگا تو غم داخل نہیں ہوں گے۔ جب غم داخل نہیں ہوں گے تو ہم ہوں گے غم پروف، غم باہر رہیں گے۔ تو اللہ والوں کے پاس بھی غم آتے ہیں، بیماریاں آتی ہیں، لیکن ان کے اندر نہیں ہوتی، اس لیے ان کے پاس بیٹھو بڑے مسکراتے ہوئے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور کسی دنیا دار کے پاس جا کر بیٹھو نہیں بیٹھا ہوا ہوتا ہے ٹینشن میں، اس کے پاس بیٹھ کر بھی انسان پریشان ہو جاتا ہے، کیا ہو گیا، ابھی یہ مسئلہ ہو گیا، ابھی اتنے کروڑ کا نقصان ہو گیا، ابھی اتنے لاکھ کی ڈس لگ گئی، اتنا وہ ہو گیا، یہ ہو گیا۔ اب اس کے پاس بیٹھ کر انسان کہتا ہے اوہو اتنا پریشان ہے، خود بھی پریشان ہو جاتا ہے۔ تو دنیا دار کے دل میں غم گھسے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے اس کی زبان پر بھی غم آ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ والوں کے دلوں میں غم نہیں ہوتا۔ اللہ والے کیا کہتے ہیں؟ اللہ کو راضی کرو، اللہ کو مناؤ، اللہ کی عبادت کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بات سمجھا دیں اور اللہ ہمارے دل میں اپنی محبت کو اتار دیں، قرآن کریم کی محبت، اللہ کی محبت، دین کی سمجھ ہمارے دلوں میں اتر جائے، تلاوتوں کی لذت، عبادت کی لذت ہمارے اندر اتر جائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کے غموں سے، پریشانیوں سے بچا لیں، اور دنیا کی زندگی اللہ تعالیٰ عافیتوں کے ساتھ گزار دیں۔ جو ہمارے حق میں بہتر ہو، مقدر ہو، اللہ اس پر ہمیں خوش کر دیں، شکر دے دیں، قناعت دے دیں، ناشکری، ناقدری، بے صبری سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے کہ میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ ناشکری، ناقدری، بے صبری۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو ہم کہیں بہت ہے میرے پاس، بہت اللہ کا فضل ہے، میں بہت سو سے اچھا ہوں، تو اس کو کہیں گے شکر ہے، قناعت ہے، سکون ہے، زندگی میں بہار ہے۔